حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ حجرات 26واں پارہ، اس کے دوسرے رکوع کی تشریح کو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ سورہ حجرات دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثالی اسلامی معاشرہ، اس کے بارے میں کچھ احکام ہمیں عطا فرمائے کہ انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر ایک اسلامی معاشرہ یا اسلامی رہن سہن کیسی ہو، فرد کا طور طریقہ اور رویہ اپنے ساتھ والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ جو کہ دوسرے رکوع میں شروع ہو رہی ہے، اس سے قبل ایک آیت رہتی ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ جو بھی صاحب ایمان ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق المسلم للمسلم کالبنیان، اور الفاظ یہ بھی ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار، کہ دیوار کا بعض حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح مسلمان اپنے مسلمان کو مضبوط کرے۔ دیوار ایک پتھر یا بلاک آدھا ادھر لگتا ہے آدھا ادھر، یہ والا اس کو مضبوط کر رہا ہے اور یہ والا اس کو مضبوط کر رہا ہے، اور اس طرح آپس میں جڑ کر یہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بلاک سیدھے سیدھے رکھ دیے جائیں تو ایک دھکے میں گر جائیں گے۔ تو آج اسلامی معاشرے میں اس اتحاد کی کمی ہے۔ اب ہم معاشرے کی کیا بات کریں، ایک گھر میں اس چیز کی کمی ہو گئی ہے، ایک کا رخ مشرق کو ہے تو دوسرا مغرب کو ہے، بھائیوں میں آپس میں نہیں ہے، عزیز و قارب میں آپس میں نہیں ہے۔ کوئی اگر بہت خوشحال ہے اور اسی کا سگا خون پریشان حال ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک خوشحال ہے، دوسرے بھائیوں کے بچے بغیر کام کاج کے، بیٹیاں بغیر شادیوں کے، تو وہ پریشان ہے، لیکن پہلے والے کو اس کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی طرز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو، حتیٰ کہ پڑوسیوں کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ ان کا خیال کرنے کا کہا گیا کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اب آئندہ جو حکم آنے والا ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو جائیداد بچے گی، اس کی جو وراثت تقسیم ہوگی، اس میں پڑوسی کا بھی حصہ ہوگا۔ سگے خون کو ملتی ہے نا جائیداد، سگے جو رشتے ہیں انہی کو جائیداد ملتی ہے، وراثت ملتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے بھی اتنے حق۔ اب پڑوسی تو دور کی بات ہو گئی، اپنے قریبی بہن بھائی، عزیز و قارب۔ شریعت مطہرہ کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی
کہ جائیداد کی وراثت کی تقسیم اگر مرحوم کا انتقال ہو جائے تو اگر ماں باپ ہے تو پہلا حق انہیں ہے، وہ نہیں ہے تو اس کی اپنی اولاد کو ہے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بھائیوں کے بہنوں کو ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر چاچا تایوں کو ملے گی، وہ نہیں ہے تو چاچا تایوں کے بچوں کو ملے گی، کہ یہ سب آپ کے سگے خونی بلڈ ریلیشن ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کے ہاتھوں کسی کا، تو ان کو عربی میں کہا جاتا ہے عصابات، جہاں نفع میں ان کو شریک کیا گیا ہے کہ شریعت کہتی ہے یہ نہ ہو یہ نہ ہو تو ان کو جائیداد دے دو، تو اگر اس سے کوئی جرم ہو جائے تو بھی حکم یہ ہے کہ اس کے یہی عزیز و قارب لوگ مل کر اس کا جرمانہ ادا کریں، اس کو کہتے ہیں دیت۔ اب نفع میں تو سارے تیار ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو مجھے مل جانا چاہیے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں تو چاچا تایا کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی میرے بھائی کا حصہ دو، لیکن کبھی ان بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھنے آتے۔ اس مسئلے میں یاد آ جاتا ہے کہ بھئی فتویٰ ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اللہ کا حکم ہے، لیکن جب اگر کوئی پریشان ہو جائے، کسی جرم میں مبتلا ہو جائے، اس کی ادائیگی کا مسئلہ آ جائے تو کبھی بھی کوئی بولے بھئی تم جانو تمہارا کام جانے۔ ان کو عاقلہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاقلہ کا مطلب وہی کہ جن پر اس کی مزید ذمہ داری عائد ہو اور یہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اس کے اہل خاندان اس کے ساتھ مل کر ادا کرے۔ تو مومن کے لیے بھائی ہے۔ ارشاد فرمایا حدیث مبارک میں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی وہ اسے ظالم کے سپرد کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے کے ایسے بھی ہیں کہ اپنے نفع کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو اس میں دریغ نہیں کرتے، پیچھے نہیں رہتے۔ بہتی گنگا سے ہاتھ دھونا جو مثال ہے وہ اس معاشرے میں بہت واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ اسلامی معاشرہ، دینی معاشرہ جہاں تربیت ہو، جہاں ایک دوسرے کا خیال ہو، اگر یہ کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے تو آپ یقین مانیے ہمارے معاشرے سے زیادہ پرسکون معاشرہ کوئی اور نہیں۔ باہر ممالک کی جو کیفیت کی مثال ہم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا فلاں جگہ ایسا، ہوگی کچھ کیفیت اخلاقی، لیکن زیادہ تر وہاں قانونی کیفیت کہ ریاست نے جبر کر رکھا ہے۔ ریاست کا جبر ہے تو بہت ساری چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ریاستی جبر ہٹا دیں تو آپ یقین مانیں ہم جس معاشرے میں تنزل کی بات کر رہے ہیں، اس سے کمتر معاشرہ آپ کو یورپی اور غیر مسلم علاقوں میں پایا جائے گا۔ بہرحال ایمان اور اسلام پھر بھی ہمیں بہت ساری خرابیوں سے آج بھی روکے ہوئے ہے، اور جو خرابیاں ہیں انہیں دور کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ مت کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ خود ظلم کرو، نہ کسی ظلم کرنے والے کے سپرد کرو۔ مسلم معاشرہ جہاں مختصر گھرانے اور معاشرے، تو اس کو ہم بین الاقوامی سطح پر بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ بعض ممالک میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہم دوسروں کا ساتھ دیں گے
ادھر مارو. جیسا کہ کچھ بھی ہے، اختلاف سیاسی بنیادوں پر ہو سکتا ہے ہمارے اڑوس پڑوس ممالک سے، لیکن اس طرح اسلامی طرز نہیں ہے کہ اپنے مسلمانوں پر انہیں مروانے کے لیے کسی کافروں کا ساتھ دیا جائے. تو کبھی ایسی کیفیت ہم کریں گے تو اللہ نہ کرے یہ دوسری طرف بھی آ سکتا ہے کہ کوئی اور ساتھ دے رہا ہوگا کہ ہاں ان کو مارو. یہ ہونا نہیں چاہیے. جتنا ہو سکے ان کی اصلاح کی، درستگی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لڑنے حتیٰ کہ جنگ کرنے کو پسند نہیں فرمایا. حضور نے کتاب الجہاد سنن ابو داؤد شریف میں ہم نے وہ حدیث پڑھائی. حضور نے فرمایا تم تمنا نہ کرو دشمنوں سے ملاقات کی، دشمنوں سے لڑنے کی، میدان جنگ میں آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو کہ ہم وہاں پہنچے تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. یہ مت کرو. صلح صفائی جتنی ہو سکتی ہے اس سے کام چلا، کیونکہ جنگ ہمیشہ نقصان کا سبب ہوتی ہے. لیکن اگر آمنا سامنا ہو ہی جائے اور کوئی دوسری کیفیت نہ نکلے تو پھر صبر و استقامت سے جم کر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہے. لیکن ابتدائی مرحلے پر کہ ہم فلاں کا یہ کر دیں گے تو دوسرے بھی کچھ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، وہ بھی نقصان پہنچا سکتے. تو فرمایا اے مومنوں آپس میں بھائی رہو، وَأَصْلِحُوا اور آپس میں تم صلح کرو، اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے بھائیوں میں صلح مندی کراؤ، انہیں مزید ایک دوسرے کے خلاف نہ ابھارو. معاشرے کے اندر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو ایک کے بجائے 10 لگا کر سامنے والے کو بتاتے ہیں تاکہ اس کا غصہ اور بڑھے، ان کے درمیان رشتہ داری اور ختم ہو. فلاں نے تو سادہ انداز میں کہا ہوگا، یہ منہ بنا بنا کے سامنے والے کو بتاتا ہے وہ تو تم نے تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا. یعنی سامنے والے کو آپ اور مزید ابھار رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. حدیث مبارک میں ہے جھوٹ بولنا منع ہے، حرام ہے. لیکن اگر کسی دو بھائی جو آپس میں اختلاف کر چکے ہوں ان کو صلح کرانے کے لیے بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو صلح کے لیے ہو، شریعت کہتی ہے تمہیں گناہ نہیں ملے گا. اس کی مثال ہے کہ ایک شخص دوسرے سے ناراض ہے، تیسرے کو پتہ ہے، تیسرا دوسرے سے ملنے گیا، سلام دعا ہوئی اور پھر پہلے کے پاس آ کے کہنے لگا یار وہ تمہیں یاد کر رہا تھا، سلام بھی بھیجا اس نے تمہیں. اب اس کے دل میں کچھ نرمی آ گئی، پھر اس سے ادھر ملا یار وہ تمہیں سلام کہہ رہا تھا، تمہارے لیے وہ نرم گوشہ رکھتا ہے، اور اس نے اس طرح دونوں کو ملا کر صلح کروا دی تو اس بندے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو وہ جو کیفیت پہلے والی ہے ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے والی، یہ اسلامی معاشرے کے لیے زہر ہے. اور جو دوسری کیفیت ہے صلح مندی کی، یہ کار ثواب ہے. عام طور پہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر کسی کی صلح کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے دونوں کے درمیان صلح ہو جائے اور کوئی نفرت آمیز بات نہ ہو، کوئی بہت زیادہ خلاف شرع بات نہ ہو، صلح کی بات ہو، تو شریعت کہتی ہے آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی اگلی آیتوں کے اندر حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، کبھی بھی
دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ احادیث طیبہ میں ایسے مضامین موجود ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، مذاق نہ اڑاؤ۔ دو خواتین کا تذکرہ آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک نے دوسرے کو کچھ کلمات کہہ دیے جس سے وہ دل پر انہوں نے لیا اور رو رہی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا فلاں نے ایسا کہا ہے۔ حضور نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ نہیں، یہ تم سے بہتر ہے، یہ تم سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک کے اندر موجود ہے رب اشعث اغبر، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ غربت کی وجہ سے ان کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو لوگ اپنے دروازوں سے دھتکار دیں، لیکن ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ رب کی قسم کھا لیں کہ میرا رب یہ کام کر دے گا تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے اور وہ کام ویسے ہی فرما دیتا۔ تو کسی کو کمتر نہ جانو، اور جتنے ہم اگر اپنے طور طریقے اور رویوں کو دیکھیں گے تو ہم حرص میں مبتلا ہوں گے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، اور کسی کے بارے میں ہم محسوس کریں گے یار یہ ہے، تو یہ کیفیت بھی گناہ ہے، یہ کیفیت بھی گناہ ہے کہ آپ سے شکر چھین لیا اور دوسرے کے بارے میں عیب آپ کے دل میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ، قرآن پاک پڑھیے تو مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، مثلا حضرت نوح کا تذکرہ موجود ہے، اور احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جو کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے دعوت دی کہ آپ یہ چھوڑ دو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ان پتھروں اور بتوں کو پوجنا درست نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، مالدار تھے، انہوں نے پہلا سوال سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ کیا تھا کہ آپ اپنے پاس سے غریب لوگوں کو دور کر دیں، ہم آتے ہیں تو ہمارے اسٹیٹس کے برابر نہیں ہے، یہ پسینے میں ہوتے ہیں تو بدبو آتی ہے، ہم آپ کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، آپ ان کو دور کر دیں پھر ہم آپ سے بات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، نہیں، آپ نے ان کو دور نہیں کرنا ہے، جو اخلاص ان کے پاس ہے وہ ان مالداروں کے پاس نہیں ہے۔ مکے والوں کے پاس بھی یہی کیفیت تھی، آ کے باقاعدہ تقاضا کیا کہ آپ اپنے قرب و جوار سے ان کو ہٹا دیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو یہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے نابینا، لازم بات ہے ان کو نظر نہیں آتا تو وہ اپنا صفائی ستھرائی کا اتنا انتظام شاید کہ نہیں رکھ پاتے ہوں، یا وہ غریب آدمی تھے، تو سرداران قریش نے حضور کو پیغام بھیجا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، ہم سے بات کریں۔ تو ایک لمحے کے لیے سرکار نے ان کو بیٹھے رہنے دیا اور ادھر ان سے بات کی کہ یہ سردار ایمان لے آئیں تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، یہ تو بات سمجھ چکا ہے، دین حاصل کر چکا ہے۔ لیکن اس موقع پر اس بندے کا اخلاص ان سرداروں سے کئی گنا آگے تھا، وہ بڑی محبت سے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے،
جب یہ کیفیت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ان کی طرف میلان ظاہر کیا، وہ بھی کوئی مال و دولت کی طلب نہیں، کوئی جاہ و منصب کی طلب نہیں، فقط اس غرض سے کہ یہ مسلمان ہو جائیں تو علاقہ اور ان کے زیر اثر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ پوری سورہ عبس نازل فرما دی اور فرمایا کہ یہ جو آپ کے پاس نابینا آئے ہوئے ان کا اخلاص بہت بلند ہے، آپ ان کو نہ چھوڑیں ان کے کہنے پر۔ تو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو کمتر نہ جانو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ تم سے کہیں زیادہ اس بندے بشر کا مقام ہو جس کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں بھی، خصوصی طور پہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ عام طور پہ معاشرے کے اندر کہیں بھی باہر ممالک میں اس کا اثر بہت زیادہ ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے میں جن کی تربیت نہیں ان میں پایا جاتا ہے کہ کسی کو با پردہ دیکھ لیں، اسکارف لیے ہوئے دیکھ لیں، برقع پہنے ہوئے دیکھ لیں تو وہ ان کو بہت بیکورڈ، کم تربیت یافتہ، ہمارے اسٹیٹس سے کمتر یہ بات سمجھی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر انہیں انٹری نہیں دی جاتی، بعض جگہوں پر ان کو جاب یا پڑھائی کے لیے ایشوز ہوتے ہیں، بعض جگہ ٹریولنگ کا ایشو ہوتا ہے۔ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا ہندوستان میں ایک کالج میں کہ ایک طالبہ اسکارف میں جاتی ہے تو پیچھے سے طلبہ اس کے خلاف آوازیں کستے ہیں تو وہ زور سے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتی ہیں، اور کیوں میں نہ پڑھنے آؤں، میرے حجاب کے پیچھے کیوں ہیں۔ اور اسی سال جو اس کا رزلٹ آیا تو پتہ چلا پورے علاقے میں اس نے ٹاپ کیا ہے، اس نقاب والی بچی نے۔ تو یہ نقاب پڑھنے لکھنے سے منع نہیں کرتی، سوچ سمجھ اس سے خراب نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو یوں سمجھ جائیں کہ ایک کھلی مٹھائی کہ جس پر مکھیاں بیٹھی ہوں اور ایک باکس کے اندر موجود مٹھائی، تو دونوں کی مٹھاس تو اپنی جگہ، لیکن اب اس کی طرف اتنی مکھیاں ہیں کہ یہ آلودہ ہو چکی ہے۔ تو یہ پردہ حفاظت ہے اس کی عزت و احترام کا۔ اور ابھی جب دیکھا، آپ سب کے علم میں ہے، جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ مشہور ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہے، تو اس کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری بہن بیٹیوں کے حوالے سے، کہ اگر انہیں پڑھانے بھیجا جا رہا ہے تو ان کے پردے کا، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا خیال بھی سرپرستوں پر لازم ہے۔ یہی ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اسلام عورت سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنی عزت کا، اپنی حرمت کا خیال کرو، اور مردوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ذمہ داران ہو۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو کل قیامت میں ایک لڑکی اپنے باپ کو، بھائی کو، اور ہو سکتا ہے بیٹے کو جہنم میں لے جائے کہ اس نے مجھے کبھی حق بات کی طرف میلان ہی نہیں کروایا، کبھی تربیت دی ہی نہیں۔ آج یہ المیہ ہے ایسے لوگوں کا کہ جن کی تربیت نہیں ہوئی، وہ اپنے بچوں کو نچوا کر، آری کروا کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب پہ فلاں پہ ان کی ویڈیو ڈانس کروا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ڈانس جو ہے وہ کروا کر آپ اپلوڈ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، عارضی ہے،
جتنا بھی کما لیں وہ کم ہے، یہ حرص کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ قرآن نے کہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت غفلت میں ڈالے رکھے گی جب تک کہ تم قبر نہیں دیکھ لیتے۔ تم قبر تک نہیں پہنچتے جب تک حرص ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک چلے گی۔ شادی بیاہوں میں بہن بیٹیاں ناچ رہی ہیں، اماں بھی تالیاں بجا رہی ہیں، بیٹے بھی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اماں ناچے تو اولاد تالیاں بجا رہی ہے، بیٹی ناچے تو ابا خوشی منا رہے، واہ کیا ڈانس کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ اپنے بہن بیٹیوں عزیزوں کو خود بے پردہ کر رہے ہیں۔ یہ کل عذاب میں جہاں اس کو گرفتار کرے گا وہاں ان سرپرستوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں، بے پردہ نہ ہوں، با پردہ کا احترام کریں، ان کے ساتھ برے القابات نہ لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔